السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ساس بہو کے جھگڑے کے بارے میں پڑھائی گئی ہے۔ اب اس میں تینوں کو، ساس کا کیا حق ہے بہو پر، بہو کا کیا حق ہے ساس پر، اور بیٹوں کا حق کیا ہے بیوی اور ماں پر، یہ پڑھیں گے۔ تو ساس کے فرائض پہلے پڑھتے ہیں۔ ہر ساس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور ہر معاملہ میں اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرے۔ اگر بہو سے اس کی کمی سنی یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو طعنے مارنے اور کوسنے دینے کے بجائے اخلاق و محبت کے ساتھ اس کو کام کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ سکھائے، اور ہمیشہ اس کا خیال رکھے کہ یہ کم عمر اور نا تجربہ کار لڑکی اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر ہمارے گھر میں آئی ہے۔ اس کے لیے یہ گھر نیا اور اس کا ماحول نیا ہے۔ اس کا یہاں ہمارے سوا کون ہے؟ اگر ہم نے اس کا دل دکھایا تو اس کو تسلی دینے والا اور اس کے آنسو پوچھنے والا یہاں دوسرا کون ہے؟ بس ہر ساس یہ سمجھ لے اور ٹھان لے کہ مجھے اپنی بہو سے ہر حال میں شفقت و محبت کرنی ہے۔ بہو مجھے خواہ کچھ نہیں سمجھے مگر میں تو اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھوں گی، تو پھر سمجھ لو کہ ساس بہو کا جھگڑا آدھے سے زیادہ ختم ہو گیا۔ کیا ہے ساس کا فرض؟ اس کو آسان الفاظ میں سمجھیے۔ اس کی تو پہلے فرض یہ ہے، اسے دے کرنا چاہیے ساس کو کہ بہو نہ مانے بلکہ بیٹی مانے۔ جس طرح بیٹی کے ساتھ بیہو کرتے اسی طرح بہو کے ساتھ بھی کرے، اور زبان سے بھی بہو نہیں پکار کے بیٹی ہی پکارے، تو اس میں کیا ہے اور محبت بڑھے گی، اور ہر معاملے میں شفقت و محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اگر اس کے کام میں کہیں پر کوئی غلطی ہو جائے بائی مسٹیک، کھانا بنانے کے ٹائم، دودھ ابالنے کے ٹائم، یا کوئی بھی کام جو گھریلو کام ہے، اگر بائی مسٹیک کچھ اگر بگڑ گیا تو آپ ان کو نہ ڈانٹیں بلکہ اچھی اخلاقی کے ساتھ ان کو سمجھائیں۔ جیسے اپنے بیٹی سے غلطی ہونے پر ماں کیسے سمجھاتی ہے، اسی طرح بہو کو بھی سمجھائیں کہ بہو ایسا کرو، دودھ جب ابل جائے تو اس کے پاس پانی رکھو، جب ابلنا شروع ہو جائے یا تو اس کو ہانڈی کو وہاں سے آگ سے دور کر دو، اور نہیں تو پھر اس میں پانی ڈالو تاکہ نہ گرے، یا جو بھی طریقہ ہے آپ کے پاس، جو بھی کام کرنے کا وہ طریقہ اچھے طریقے سے بتائے۔ نہ ڈانٹنے سے نہ ڈپٹنے سے یہ چیز کیا واپس آ جائے گی، ہرگز نہیں۔ اچھے اخلاق میں اگر ان کو بتائیں گے تو پھر امید ہے کہ وہ سیکھ جائیں گی، اگر اچھے گھر کے ہوں گی تو۔ اخلاق و محبت کے ساتھ اس کو ہر کام کا صحیح طریقہ کا ڈھنگ سکھانا چاہیے، اور ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بہو کا عمر ابھی کم ہے۔ ایک عمر ایسی تھی جو میں بھی اسی طرح تھی، تو مجھ سے بھی اس طرح کا مسٹیک اور غلطی ہوا کرتا تھا، لیکن میری بہو بھی ابھی چھوٹی ہے، ان کا بھی اتنا تجربہ نہیں ہے۔ کہاں ساس کا عمر سمجھے 40 سال تو بہو کی عمر 20 سال، 20 سال کا ڈیفرنس ہے۔ 20 سال کا جو ڈسٹینس ہے، تو اس میں کیا ہے کہ 40 سال کا تجربہ الگ ہوتا ہے، 20 سال کا تجربہ الگ ہوتا ہے۔ 20 سال میں تو یوں سمجھیے کہ 8-10 سال تو کھیل کود میں نکل جاتا، باقی یہ سب جو 8-10 سال بچتا تو اس میں پڑھائی وغیرہ میں نکل جاتا ہی ہے۔ تو انسان جو لائن پہ جتنے دن رہتے ہیں ان کے بارے میں ان کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو جو کہ شادی بھی نئی ہوئی ہیں ان کو گھر سنبھالنے کے بارے میں، کھانا بنانا وغیرہ دیگر کاموں کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے ساس کو چاہیے کہ بیٹی کے طریقے سے اچھے انداز میں اس کو سمجھائے۔ کیونکہ اگر آپ ڈانٹتے ہیں تو اگر اس کے آنکھ میں آنسو آئیں تو آنسو کو پوچھنے والا کون ہے؟ اپنے گھر دوار سب چھوڑ کے آپ کے گھر پر آئی ہے، تو آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا پڑے گا اس کا۔ بس اگر یہ بات سمجھ لے کہ میری یہ بہو نہیں بلکہ بیٹی ہے، اور یہ دل میں ٹھان لے، اور جس طرح سے بیٹی کے ساتھ پیش آتی اسی طرح اگر بہو کے ساتھ بھی پیش آئے، تو یوں سمجھیے کہ آدھے سے زیادہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب بہو کے فرائض۔ ہر بہو کو لازم ہے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں کی جگہ سمجھے، اور ہمیشہ ساس کی تعظیم اور اس کی فرما برداری و خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھے۔ ساس اگر کسی معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ کرے تو خاموشی سے سن لے، اور ہرگز خبردار کبھی ساس کو پلٹ کر الٹا سیدھا جواب نہ دے بلکہ صبر کرے۔ اسی طرح اپنے خسر کو بھی اپنے باپ کی جگہ جان کر اس کی تعظیم و خدمت کو اپنے لیے لازم سمجھے، اور ساس سسر کی زندگی میں ان سے الگ رہنے کی خواہش
نہ ظاہر کرے اور اپنی دیورانیوں اور جیٹھانیوں اور ننندوں سے بھی حسب مراتب اچھا برتاؤ رکھے، اور یہ ٹھان لے کہ مجھے ہر حال میں انہی لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ جس طرح ساس کے لیے ضروری ہے کہ بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے، اسی طرح بہو کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ ساس نہیں بلکہ اپنی ماں سمجھے۔ جب یہ بات کو دل سے مان لیں گی اور زبان سے اقرار کر لے گی تو سمجھیے کہ معاملہ سارا ختم ہو گیا۔ کیونکہ اگر کوئی معاملے کو لے کر ماں کسی بیٹی کو ڈانٹے تو بیٹی ماں کے ساتھ زبان درازی نہیں کرتی ہے، بیٹی ماں کو الٹی سیدھا جواب نہیں دیتی ہے بلکہ خاموش ہو جاتی ہے اور اس بات پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہوتا ہے، اگر ساس کو ایک بات بول دیا، تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کر اونچی آواز میں بول دیا، کبھی اگر مائنڈ ٹھیک نہیں رہا، غصے میں رہی اگر، تو یہ بات کو بنا بنا کر کبھی شوہر کے سامنے بولتی، کبھی گھر سے فون آیا میکے کی طرف سے تو ماں کے سامنے بولتی، بہن کے سامنے الگ بولتی، بھابھی کے سامنے الگ بولتی۔ اس طریقے کے بات کر کر کے یہ معاملات کو آہستہ آہستہ بڑھاتے بہت ہی زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ آج جب پوچھنے جائیں گے تو اس کی زبان پہ یہ بات آتی ہے، میں تو اس کو ماں سمجھتی ہوں۔ اگر آپ ماں سمجھتی تھی تو پھر ماں کی شکایت، ماں کی غیبت کسی کے سامنے کیوں کی پھر؟ تو یہ سب باتیں صرف پتہ چلتا ہے کہ دل میں نہیں ہے، صرف زبان میں ہے۔ تو بہو کے لیے ضروری ہے کہ ساس کو کیا سمجھیں گی، وہ اپنی ماں کی جگہ پر سمجھیں گی۔ کوئی بھی معاملے میں کچھ بھی بات بولے تو ان کی باتوں کو ماننے کی کوشش کریں گے، اور سسر کو باپ کی جگہ پر سمجھنا چاہیے، ان کی ادب، تعظیم اور خدمت کو اپنے اوپر لازم سمجھے۔ جب اس طرح سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اچھی رہے گی۔ اسی طرح کبھی بھی ساس سسر سے شوہر کو الگ کرنے کی خواہش کبھی بھی ظاہر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بوڑھے ماں باپ کا سہارا آپ ہی ہے۔ ذرا سوچیے صحیح، اگر آپ جب بوڑھے پہ میں ہو جائیں گے، اگر آپ کا کوئی سہارا نہیں بنے گا، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ چل نہیں سکتے، آپ کو پھر کھانا پینا، آپ کو کھڑا کرنا، یہ سب کام کون کرائے گا پھر؟ تو ہر کسی کی تکلیف ہوتی ہے، دوسری کی تکلیف کسی کو آسان نہیں لگنی چاہیے، بلکہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو بیٹا بہو کو اس حال میں بھی، بوڑھاپے کی عمر میں بھی ساتھ دینے چاہیے، اور یہ ضروری ہے، بیٹے کو برتو فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی دیکھ بھال کرے۔ اسی طرح بہو کے لیے بھی ضروری ہے کہ دیورانی اور جیٹھانیوں اور نندوں سے بھی حسب مراتب اچھا برتاؤ رکھے، یعنی اچھا اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، اچھے برتاؤ رکھنے کے حکم ہے، اور یہ دل میں ٹھان لے کہ انہی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ آپ پڑھیں بیٹے کے فرائض۔ بہو کے جو فرائض بیان ہوا، اگر اس پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ گھر میں جتنے بھی لوگ رہیں گے، یعنی ساس سسر دیورانی جیٹھانی وغیرہ جتنے بھی لوگ رہیں گے، تو سارے کے سارے لوگ ان سے خوشی رہیں گے۔ اور یہ بات جو بیان کی گئی، جو عورت کے اندر، جو بہو کے اندر یہ سب باتیں پائی جائے گی، اسے نیک بیوی کہلائے گی، نیک بہو کہلائے گی۔ اب بیٹے کے فرائض، ہر بیٹے کو لازم ہے کہ جب اس کی دلہن گھر آ جائے تو حسب دستور اپنی دلہن سے خوب پیار و محبت کرے، لیکن ماں باپ کی ادب و احترام اور ان کی خدمت و اطاعت میں ہرگز بال برابر بھی فرق نہ آنے دے۔ جب شادی کر کے لایا ہے تو اس کا حق بنتا ہے۔ اللہ نے عورت کو مردوں کے لیے سکون بنایا ہے، عورتوں کو، ٹھیک ہے، ان سے پیار و محبت تو کرنی ہے، لیکن اتنا خیال رکھنا پڑے گا بیٹے کو کہ بیوی سے پیار و محبت کے چکر میں کہ ایسا نہ ہو کہ ماں کو کوئی تکلیف ہے اور میں وہاں پہ نہ پہنچوں۔ ماں کے بارے میں بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ شادی کے بعد بھی جیسے پہلے خدمت کیا کرتا تھا اسی طرح ابھی بھی خدمت کی جائے، بال کے برابر کا بھی فرق آنا نہیں دینا چاہیے۔ اب بھی ہر چیز قالین دین ماں ہی کے ہاتھ سے کرتا رہے، اور اپنی دلہن کو بھی یہی تاکید کرتا رہے کہ بغیر میری ماں اور میرے باپ کے رائے کے ہرگز نہ کوئی کام کرے، نہ بغیر ان دونوں سے اجازت لیے گھر کی کوئی چیز استعمال کرے۔ اپنی بیوی کو یہ نصیحت کرتے رہے کہ میرے ماں باپ کو بنا پوچھے کوئی کام نہیں کرنا۔ کوئی کام نہیں کرنے سے مراد جو کام کرنا ماں باپ کو ناپسند تھا، جیسے کسی کے گھر پہ جانا یا کوئی ایسا سامان جس کو ماں باپ یہ چاہتے تھے کہ یہ سامان کو کوئی ہاتھ نہ لگا، تو ایسے سامانوں کو ہاتھ لگانا ہے نا، تو ایسے کاموں کو بغیر ماں باپ کو پوچھے نہیں کرنی ہے۔ یہ کسے بولنے چاہیے؟ ہر شوہر اپنی بیوی کو یہ بات سمجھائے اور بولے، بغیر میری ماں اور میرے باپ کے رائے کے ہرگز نہ کوئی کام کرے، نہ بغیر ان دونوں سے اجازت لیے گھر کی کوئی چیز استعمال کرے، اور کوئی چیز استعمال بھی نہیں کرنی چاہیے ان کے بنا اجازت کی۔ اس طرز عمل سے ساس کے دل کو سکون و اطمینان رہے گا کہ اب بھی گھر کی مالکہ میں ہی ہوں،
اور بیٹا بہو دونوں میرے فرما بردار ہیں، پھر ہرگز کبھی بھی وہ اپنے بیٹے اور بہو سے نہیں لڑے گی۔ جو لڑکے شادی کے بعد اپنی ماں سے لاپرواہی برتنے لگتی ہیں اور اپنی دلہن کو گھر کی مالکہ بنا لیا کرتی ہیں، عموماً اسی گھر میں ساس بہو کی لڑائیاں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن جن گھروں میں ساس بہو اور بیٹے اپنی مذکورہ بالا فرائض کا خیال رکھتے ہیں، ان گھروں میں ساس بہو کی لڑائیوں کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ہر کسی کو اپنا اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ جب بیوی گھر پر آ جائے تو بیٹا کو چاہیے اس طرح کی باتیں انہیں سمجھائے کہ فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں سامان استعمال نہیں کرنا، میرے ماں جو بولے وہ کام کرنا، ان کے خلاف مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ جب اس طرح کے کام کیا کریں گے تو پھر ماں یہ سوچے گی کہ ابھی بھی اس گھر کا مالکہ میں ہی ہوں۔ خبردار کبھی بھی کوئی بیٹا اپنی بیوی کو ماں کے خلاف نہ الجھائے، ان کو حالانکہ سمجھانا چاہیے۔ کبھی اگر کوئی بات آ ہی جاتی ہے، اگر شوہر کے سامنے شکایت کرے بھی تمہاری ماں نے ایسے بات کی، منہ پھلا کے اگر باتیں کی، ان کو اچھی طریقے سے پھر سمجھانا چاہیے کہ میری ماں نہیں، تمہاری بھی ماں ہے، تمہاری ماں ایسے کرنے سے تم کیا کرتی تھی۔ پھر اس طرح کی باتیں بول کے اور جو بھی بہتر انداز ہوگا ویسی بات بول کے ان کو سمجھانا چاہیے۔ اگر گھر میں اس طرح کی محبت اور میلاپ ہے، ایسا گھر اچھا ہے اور ایسی زندگی بہت ہی اچھے سے گزرے گی۔ اور جو اپنے اپنے فرضوں کو ساس کے فرض ادا کرے، بہو کے فرض ادا کرے اور بیٹا بیٹے کا فرض ادا کرے، تو پھر ایسے گھروں میں سے لڑائیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ سب اپنے اپنے فرض اور دوسروں کے حقوق کو خیال و لحاظ رکھیں۔ خداوند کریم سب کو توفیق دے اور ہر مسلمان کے گھر کو امن و سکون کی بہشت بنا دے۔ ضروری ہے کہ ہر لوگ اپنے اپنے فرض کو انجام دے، اپنے اپنے فرض کو کرتے رہے۔ جو اس طرح کا کام کرے گا نا تو اس گھر میں برکتیں بھی ہوگی اور پھر سب لوگ خوش بھی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ہر اپنے اپنے حقوق کا خیال و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے سب باتوں پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے حق ادا کریں گے تو قیامت کے دن آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ جیسے ساس بہو کے لڑائی میں اگر بہو اپنے حق ادا کی تھی، ساس کا جو حق تھا اگر وہ ادا کی تھی، اس کے باوجود بھی اگر ساس لڑ رہی ہے تو اس میں بہو بڑی ذمہ ہے اور ساس گرفت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ساس نے اپنا حق ادا کیا تھا بہو کے بارے میں اور بہو پھر بھی لڑ رہی ہے تو قیامت کے دن بہو کی گرفت ہوگی، ان کو حساب دینا پڑے گا اور جن کا پھر اجر کیا ملے گا؟ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور جو اپنا حق ادا کیا تھا اس کا اجر کیا ملے گا؟ وہ پھر اللہ کے حکم سے وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔